توجہ چاہتا ہوں کہ قصر شاہی چاہیے نہ مال دنیا چاہیے، اب تو نالے نے ابو طالب کا صدقہ چاہیے، قصر شاہی چاہیے نہ ابو طالب کا صدقہ چاہیے، تو حر نے سوچا اب توے شبیر جانا چاہیے، ٹھیک ہے سب مرتے ہیں مجھ کو مر کے جینا چاہیے، حر نے سوچا اب توے شبیر جانا چاہیے، مر کے سب جیتے ہیں مجھ کو مر کے جینا چاہیے، تو کربلا میں حر سے حوریں کہہ رہی تھی بار بار، کربلا میں حر سے حوریں کہہ رہی تھی بار بار، مل گیا رومال دہرا اور تجھے کیا چاہیے، یہ آخری کا ایک شعر دیکھتا ہوں کیسے آپ استقبال کرتے ہیں، کربلا میں حر سے حوریں کہہ رہی تھی بار بار، مل گیا رومال دہرا اور تجھے کیا چاہیے، تو ایک چشمہ ہے کہ تو لڑنے ہے آیا حرملا، دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں آپ کہ ایک چشمہ ہے کہ تو لڑنے ہے آیا حرملا، چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوبنا لگائے، کہ تو لڑنے ہے آیا حرملا، چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ عرفان عالم پوری کے ان مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب انور سیتری صاحب کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بالطاحة والياسين الذي خلق الأنبياء كلهم بعرق جبينه المبين وعلم الملائكة الطريق عبادة الخالق المسجود للساجدين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ سلوات بھیجئے محمد اور برادران محترم، سامعین ذوی احترام، ماشاءاللہ آپ حضرات شعراء کرام کو سماعت فرما رہے تھے اور بہت اچھے اشعار آپ کو سنا رہے تھے۔ مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بہت ہی مختصر وقت اگر آپ توجہ دیں گے تو میں قرآن مجید کی آیتوں سے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ثابت کروں گا قرآن مجید کی آیتوں سے۔ یوں تو بہت سی حدیثیں اور ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آج چونکہ وقت بھی نہیں ہے، زیادہ نہیں، صرف 2-3 دلیلیں اگر ہو سکے تو آپ کے سامنے۔ دیکھیے واقعی یہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں، لیکن آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں سے جنت کا دروازہ کھلا ہوا۔ تو میں نے جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے، دیکھیے آپ پہلی ہی آیت کو، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، سب سے پہلا میں نے گھر۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھیں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک ہوتا ہے دار، ایک ہوتا ہے بیت۔
دار ہے دور سے، دار کے معنی بھی گھر اور بیت کے معنی بھی گھر، لیکن دونوں میں فرق ہے، بہت توجہ سے سنیں، انشاءاللہ محسوس ہوں گے، ان دونوں میں فرق ہے، دار ماں کے معنی بھی گھر، بیت کے معنی بھی گھر، لیکن دار اس گھر کو کہتے ہیں جس میں انسان دن تو گزارے ہو لیکن رات نہ گزارا ہو، اسے کہتے ہیں دار، اور جہاں انسان رات گزارے اسے کہتے ہیں بیت۔ اب خدا کہہ رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، میں نے سب سے پہلا بیت۔ تو میرے دوستو خدا تو رات گزارنے آ نہیں سکتا، خدا تو آتا نہیں، اور اگر آ جائے تو محدود ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ آیت، قرآن مجید کی یہ آیت جس میں خدا کہہ رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، سب سے پہلا انہوں نے گھر جو بنایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سب سے پہلا۔ تو پہلی دلیل، اور دوسری دلیل سنیے، دوسری دلیل، جب خدا بند عالم نے عَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، خدا بند عالم نے عہد کیا جناب ابراہیم اور اسماعیل سے، کیا کہا؟ أَنْتَ عَلَىٰ بَيْتِي، میرے گھر کو پاک رکھو، کیوں؟ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو پاک رکھو، کس لیے؟ طواف کے لیے، ظاہر بات طواف تو کرتے سب جاتے ہیں، تمام مومنین جاتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، ہر آدمی جا رہا ہو، جا رہا نا حج کرنے، جو آزاد حج کرنے گئے ہوں گے وہ ماشاءاللہ کچھ لوگ خانہ کعبہ کے پاس طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ استغفار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ مقام ابراہیم میں استغفار کر رہے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور میں نے بھی دیکھا ہے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ گیا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو طواف کر رہے ہیں، کچھ استغفار کر رہے ہیں، کچھ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، کچھ نمازوں میں مشغول ہے، کچھ دعاؤں میں مشغول ہے، اور کچھ خانہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑے ہوئے بوسے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد الحرام چونکہ بہت بڑی ہے، خانہ کعبہ چھوٹا ہے، مسجد الحرام تو اور سب توسیع ہوتی رہتی ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسجد الحرام میں کچھ لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھا کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ سنیں، ابھی میں وہ دلیل نہیں دے رہا ہوں، وہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھا ہے وہ بھی ثابت ہوگا، لیکن ایک بات بھی آگے تو کہہ دوں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ تو میں نے دیکھا اپنی نگاہوں سے بڑا مجمع ہوتا ہے، تو کچھ لوگ طواف کرتے ہوئے رہتے ہیں، کچھ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، کچھ مقام ابراہیم میں استغفار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سیڑھیوں پہ جگہیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کو دیکھا کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ یہ خانہ کعبہ کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم، خانہ کعبہ میں وہ
میرے گھر کو پاک رکھو. کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ, پیسے والے لوگ کافی خرچ کر کے جا رہے ہیں, حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. میں نے کہا یہاں کر رہے ہیں, ارے ذرا 2 رکعت نماز اندر جا کے پڑھ لیجیے. کہا مولانا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اتنی دولت رکھے ہیں, حکومت کے آدمی ہے, جائیے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. کیا بات ہے, واہ. کہا مولانا اجازت لی ہے, کوئی جا نہیں سکتا. تو جسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو, اور یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس خانے کعبہ میں جناب ابراہیم اسماعیل نے کہا کہ میرے گھر کو پاک رکھو. کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے. تمام اہل سنت و شیعوں کا سب کا اتفاق ہے کہ اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے, کہ 3 دن خانے کعبہ میں گزارے. اب بتائیے کہ خدا بندے عالم نے یہ آیت نازل کیا, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِي. اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو. کیوں؟ اعتکاف کرنے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی خانے کعبہ میں گیا ہو اور 3 رات گزاری ہو. سبحان اللہ, کیا گوشہ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 راتیں گزاری ہو سوائے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اس کے بعد اور بھی آپ لوگوں نے سنائی ہے, یہ بھی سنا ہے, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. بہت اچھا, واہ. قرآن تو قرآن کوئی ورد تو ہے نہیں, اس کے لیے جزدان کی ضرورت ہے. جزدان ہے اب دیکھو پہلے بیت کے پہلی فرض جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب آئی, وہ دیوار جو پتھروں سے بنی تھی اب یہ فضیلتیں وہ ہیں جب کہیں کوئی سنتا ہے تو کہتا کیا کہتا جانتے ہیں. اب ہمارا کیسی بات کریں, یہ اتفاق تھا. سب اتفاق. میں نے کہا کیا اتفاق ہے؟ کہا یہ اتفاق تھا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. اچھا, یہ اتفاق تھا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. میں نے کہا اچھا یہ بھی اتفاق تھا کہ فاطمہ بنت اسد بیت الشرف سے نکلی, خانہ کعبہ کے قریب گئی, یہ بھی اتفاق. گھر سے نکلی, یہ بھی اتفاق. دیوار نظر بنا, یہ بھی اتفاق. علی کی ولادت ہوئی, یہ بھی اتفاق. 3 دن تک وہاں